اکرم العلماء فإنهم ورثة الانبیاء. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلذة كبده البدول الزهراء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی مسکراہٹ سے کائنات کا تبسم، جن کے بال مبارک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کی توانائی کو وقت کی محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے پیٹ مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. یا رسول اللہ، جب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا ہی دیا تو سمندر کو اشارہ کر دیجئے نا ایپل جوس بن کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے. درختوں کو اشارہ فرما دیجئے نا بن موسم مینگو ٹری بن کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. بلکہ پاور آف اٹرنی آف دا پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم کو دیکھ کر میری رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، قاضی رضا، قاضی القضات رضا، حضور تاج الشریعہ اختر رضا ارشاد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر. اس کے باوجود جو کی روٹی غذا. That's why my امام احمد رضا سے اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کمر مبارک جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں جن کا زانو مبارک انبیاء تہ کرے، زانو جن کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں جن کی بھاؤں مبارک نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ العصر فرض اللہ تعالی یقتضی بهذا الامام متوجہا الی جہاد الکعبۃ الشریف. اللہ اکبر. محمد پور والے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ کہاں رہتا آپ کا؟ کہا خانہ کعبہ کی طرف. لندن والے آپ کہا خانہ کعبہ کی طرف. ڈربن والے کہا خانہ کعبہ کی طرف.
جو لوگ کعبہ سے پچھم میں رہتے ہیں میرا بھی کعبہ کی طرف ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ 208 کنٹری ان دس ورلڈ اس کے مسلم سے پوچھے حالت نماز میں کدھر چہرہ کرتے کہا خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ تیرے دیوار تیرے وجود تیرے تقدس تیرے غلاف تیری طہارت تیرا حکیم مصلی مالکی مصلی حنفی مصلی حنبلی مصلی شافعی حجر اسود تمام تر فضائل و کمالات کے ساتھ ایک سوال ہے کہ پوری دنیا تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے کیا تو بھی کسی کی طرف سجدہ کرتا ہے تو خانہ کعبہ جواب دیتا ہاں ہاں پوری دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے کسی ذات کو اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے امت کا غمخوار ہے جو 571 عیسوی میں مکہ کی دھرتی پر عبداللہ کی پیٹھ سے آمینہ کے بطن مقدس سے مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا وہ پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں خانہ کعبہ جواب دیتا دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے میں اگر جھکتا ہوں تو صاحب گنبد خضرا کی طرف جھکتا ہوں اور یہ میں نہیں بریلی کا امام بولتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام واہ 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 یا رسول اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برو واہ what is the rights of the prophet upon us that is my topic today حقوق مصطفیٰ یہ کامن بات ہے کہ یہ زمین پر ہماری حکومت کا سکہ چلتا ہے why because it is not able to understand it is not able to talk it is not able to walk it is not able to think it is not able to catch it زمین چلتی پھرتی اڑتی بیٹھتی کھاتی پیتی نہیں ہے اس لیے ہماری حکومت اس پر اس سے بھی زیادہ اس سے افضل ایک مخلوق ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لوکی شریف کدو شریف گلکی شریف نیم کا پیڑ ببول کا پیڑ مینگو پپیا گریپس وہ زمین سے افضل why because trees are eating trees are drinking درخت کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہے ہم درخت سے بھی افضل کیونکہ وہ خود سے چلتے نہیں ہیں وہ بولتے نہیں ہیں ہم چلتے ہیں جس کو عربی میں فلسفہ میں ہمارے علماء جانتے ہیں جس میں نام یہ حساس متحرک بالارادہ حیوان اس سے افضل ہے لیکن گائے بھینس کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وہ بھی تو جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ ہے مرضی سے سانپ چلتا پھرتا گھومتا پھرتا عیش کرتا انجوائے کرتا جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ ان دا ورڈز جانور وہ بھی ہے ہم بھی ہیں اور یاد رکھیے گا دونوں ننگے پیدا ہوتے ہیں بڑا ہو کے جو کپڑا نہیں پہنے وہ جانور ہی رہ جاتا ہے جو کپڑا پہن لے وہ حضرت انسان ہو جاتا ہے we are similar like animals بھوک دونوں کو لگتی ہے جانور کو بھی ہم لوگوں کو بھی بھوک مٹانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ حلال ہے یا حرام نہیں دیکھے اسے جانور کہتے ہیں جس کی بھی گھاس ہو گائے کو تو کھانا ہے بھینس کو تو کھانا ہے اس کو تھوڑی پتا یہ اپنے مالک کی گھاس ہے یا پرائے مالک کی گھاس ہے بھوک مٹانے سے پہلے تمیز نہ کرے وہ جانور ہے اور یہ دیکھ لے کہ حلال ہے کہ حرام اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے استنجا دونوں کرتے پیشاب دونوں کرتے کہیں بھی کھڑے کھڑے بغیر پانی کے جو شروع ہو جائے اسے جانور کہتے ہیں اور جو بیٹھ کر بعد پیشاب پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں اچھا یہ بھی یاد رکھیں پیتے بھی دونوں ہیں جانور بھی ہم لوگ بھی پینے سے پہلے جو یہ نہیں دیکھتا پاک ہے کہ ناپاک شراب پی پاک ناپاک سب اندر جانے دیتا اسے جانور کہتے ہیں اور جو یہ دیکھ لے کہ پاک ہے اور بیٹھ کر 3 سانس میں ٹوپی پہن کے پیے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے
इंसान जानवर से जो मुमताज है वो अक्ल की वजह से। अक्ल किसको कहते हैं भाई साहब? फलसफा में लिखा है कुव्वते तर्राका और कुव्वते मुद्रिका को अक्ल कहा जाता है। मंतिक की दुनिया में अक्ल की डिफिनेशन आप अगर उर्दू में जाके विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो वो बताएगा इंसानी जिस्म में वो आला है जो हवासे खमसा के जरिए मौसूल होने वाले इत्तलाआत खा वो मौजूदात की हो या गैर मौजूदात की जांच पड़ताल करता है, उसे अक्ल कहते हैं। ये सब बहुत ज्यादा भारी तारीफ नहीं। और अगर इंग्लिश में जाके सर्च करें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइंड तो वो बताएगा द कॉन्शियस मेंटल इवेंट्स एंड कैपेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज माइंड। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अक्ल इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वायर है 100 बिलियन और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 100 मिलियन वाइज और कनेक्शन को मैं इस तरह समझाता हूँ, टेक्समो 1 हॉर्स पावर की मोटर देखिए आप लोगों ने, उसके अंदर इतना वायर होता है। 2 हॉर्स पावर मोटर में इतने वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में इतने। पुनासा डैम जहाँ करंट बनता है ना, वहां जाके देखा 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे। ब्रेन न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी कहा 1 बिलियन 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। ये आम इंसान की बात कर रहा हूं, हमारे और आपकी अक्ल की। प्यारे मुस्तफा को कितनी अक्ल है? अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या रकम तराज है। इन्नल्लाह लम युअति जमीअन नास मिनल अक्ल फी जम्बि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालिन दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तानों के ज़र्रात को एक तरफ और सिर्फ एक रेत को एक तरफ रख, एक रेत को एक तरफ रखे तो एक रेत की निस्बत तमाम ज़र्रात की तरफ जैसी है, इतनी निस्बत भी नहीं है मुस्तफा की अक्ल की सामने दुनिया के तमाम औकात की। ये भी नहीं समझ में आया तो और आसान करके बताऊं। एक दिन मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में था तो वो फरमा रहे थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, चेन्यू, जेएमयू, एमयू, विश्वविद्यालय, कॉन्वेंट, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, रेन गोवे, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, बायोलॉजी के माहिर, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, बोटेनी के, मैथमेटिक्स के, मेडिकल साइंस के, ये जितने बड़े बड़े थीसिस लिखने वाले हैं, एंडिंग में मोस्टली या नहीं तो शॉर्टली वो मेंटल हो जाता है, वो पागल हो जाता है। बुढ़ापे में जाके आप यकीन न हो तो एक और बात बता दो, कुरान की आयत है वमन नुअम्मिहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तखलीक में उल्टा कर देते हैं। कुरान में आया जैसे ही आप बुढ़ापे में थे सुसु करते थे माँ बाप के सहारे, बूढ़ा आदमी सुसु करेगा तो दूसरे के सहारे।